ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اذان کی شروعات کیسے ہوئی، تفصیل سے بتائیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد کی تعمیر فرمائی تو اب تک اذان نہیں دی جا رہی تھی۔ مسلمان نماز کے وقت مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ صحابہ کرام کو بھی مسئلے کی اہمیت کا احساس ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ تو کسی نے کہا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا کھڑا کر دیا جائے تاکہ لوگ دیکھ کر کے سمجھ لیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ رائے پسند نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بغل بجا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ بعد نے کہا کہ آگ روشن کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ بعد نے کہا کہ ہم ناقوس بجا دیا کریں گے۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ آپ نکیر اس لیے فرما رہے تھے کہ اس امت کی اپنی الگ پہچان اور شناخت بننی چاہیے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر موجود تھے کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے پر اتفاق نہ ہوا تو میں اپنے گھر چلا آیا، جبکہ دل میں ایک طرح کی خلش تھی، فکر سوار تھی۔ خود اللہ کے رسول وسلم بھی فکر مند تھے۔ میں سویا تو نیند میں میرے پاس ایک آدمی کا گزر ہوا جس نے 2 سبز کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے ہاتھ میں ناقوس لے رکھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا اس کا تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ اس نے کہا کیا میں تم کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کہ ضرور بتائیے۔ اس نے کہا یوں کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ مجھ سے ہلکا سا پیچھے ہوا اور کہا کہ جب تم نماز کھڑی کرنا چاہو تو کہو اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، کہ یہ سچا خواب ہے۔ بلال کو یہ کلمات سنا دو تاکہ وہ سن کر کے تیرے کلمات کے جیسے اذان دے، کیونکہ اس کی آواز بلند ہے تیرے مقابلہ میں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے اذان کی جو آواز سنی تھی بلال کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے سناتا رہا اور وہ اذان دیتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر تھے۔ انہوں نے جب اذان کی آواز سنی تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے۔ وہ کہہ رہے تھے والذی بعثک بالحق یا رسول اللہ لقد رأیت مثل ما رأى، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انہوں نے دیکھا ہے ویسے ہی میں نے بھی دیکھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا بہت زیادہ شکر ہے۔ اس طرح اذان کی شروعات ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان لوگوں نے اذان دینے کا اہتمام کیا۔